बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ये QuranSunnah.com की पेशकश है। हमारा इंटरनेट पर पता है www.QuranSunnah.com। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. حضرات گرامی قدر، آج بتاریخ 6 شعبان 1422 ہجری مطابق 22 اکتوبر سن 2001 عیسوی کو مکتب طلعت الجالیات ثنائیہ جدیدہ کے زیر اہتمام شہر ریاض میں جو یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے حقیقت بریلویت. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس اہم موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، تاکہ وہ کوئی تیسری راہ اختیار کریں، کوئی دوسری راہ اس کے بیچ میں بنائیں. اولئک هم الکافرون حقا. اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر کے اور بعض کتابوں کو مان کر، بعض آیتوں کو جھٹلا کر کوئی دوسری راہ بنانے والے وہی کافر ہیں، اور حقیقی طور پر کافر ہیں، اور ایسے کہ وہ کافر ہیں جن کے لیے ہم نے بڑا ہی ذلت اور رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 150 151. دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کی ہے، جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح سے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، اپنے نبی پر جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا. دنیا کے لوگ اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، دنیا کے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہی لوگ اختلاف میں ہیں.
وہی لوگ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہیں، انہی لوگوں کے اندر عداوت اور بغض اور دشمنیاں۔ تیسری آیت کریمہ سورہ کہف آیت نمبر 103 کی ہے، جس میں پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ کر دوں، بات نہ بتلا دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے اور گھاٹے میں ہیں اور جن کی کوششیں ضائع اور برباد ہو گئی ہیں دنیا کی زندگی میں، حالانکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، بہت اچھی راہ پر ہیں، بہت اچھے طریقے پر ہیں، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی کوششیں اور جو بھی جد و جہد ہیں وہ تمام کی تمام بیکار ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد فرما دے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی مقرر نہیں کیا جائے گا، یعنی بلا حساب و کتاب کے جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے، جس میں بنیادی طور پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہی مکمل ترین صراط مستقیم ہے۔ اس میں سے بعض کو چھوڑنا، بعض کا انکار کرنا، یہ کفر کی راہوں کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور عقیدہ تھا، یعنی ہمیں اسی دور کی طرف پلٹنے کا حکم دیا گیا ہے جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں لوگوں کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، طلحہ، زبیر کا، خدیجہ، فاطمہ اور اسما اور عائشہ کا ایمان اور عقیدہ تھا، اسی طرح تمہارے ایمان اور عقیدے ہیں ہونے چاہیے۔ اگر اس طرح ہوں گے تو تم صحیح راہوں پر ہو، اگر اس طرح نہیں ہوں گے تو تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ تمہارے درمیان کیا پیدا ہوں گے؟ اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کو ہم چھوڑیں گے تو انشقاق اور افتراق کے ہم شکار ہوں گے، ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی راہوں پر رہیں گے تو ہمارے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتے، یہ واضح چیز۔ اور تیسری آیت کریمہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کتنے بھولے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں جب تک ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو تب تک ان اعمال کی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ویلو اللہ عز و جل کی نہ ہوتا۔ حضرات، مسلسل 3 ہفتوں سے میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور شہر ریاض میں یہ جو علمی دورہ چل رہا ہے، بھائی صاحب میں نے کہا ان بچوں کو آپ باہر لے جائیں، پلیز یہ دروازہ بند کر دیں، یہاں نہ لائیں، اور آپ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، لے جائیں ان کو۔ قاری صاحب ذرا ان بچوں کو آپ ذرا سنبھال کے باہر کریں، نہیں تو پھر آئندہ بند کر دیں آنا ان لوگوں۔ مسلسل 3 ہفتے سے ہم آپ کے درمیان ہیں، اور یہ جو علمی دورہ شہر ریاض میں منعقد ہوا ہے مختلف گوشوں میں ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نہایت ہی کامیاب اور نہایت ہی تسک و احتشام کے ساتھ، اور اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ہم 3رے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس وقت یہ پروگرام ترتیب دیا تھا کوئی آج سے 3-4 ماہ پہلے، تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا کہ عالم اسلام مسلمانوں پر اچانک ظلم و بربریت کی یہ گھٹائیں چھا جائیں گی اور خون مسلم کو بے تحاشا اس طرح ارہاب یا دہشت گردی کے نام پر بہایا جائے گا۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ اور کرب و علم کے ساتھ ہم آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز متعین ہو چکی ہے اور ان باتوں کا اعلان ہو چکا ہے، اور اللہ ہماری اور آپ کی سب کی نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور
بنیادی طور پر ایک بات یہ بھی بتلانا میں مناسب سمجھوں گا کہ ان حقائق سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان حقائق سے پردہ اٹھانے کا مقصد کسی جماعت یا کسی گروہ یا کسی پارٹی کا مذاق یا اس کا تمسخر اڑانا نہیں، نہ اس کی تحقیر اور اس کی تذلیل کرنا مقصود ہے، بلکہ مقصود اور مطلوب صرف یہ ہے، اور اس میں 3 قسم کے لوگ ہمارے